ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں اہل مکہ کی بود و باش کا ایک نقشہ بیان کر رہا ہے۔ مکہ المکرمہ کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ لڑکی کی پیدائش پر منہ چھپائے چھپائے پھرتا تھا، اور پھر اس بات کو سن کر کے میرے گھر لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا، مارے شرم و حیا کے، اور پھر وہ اس قدر اس میں اپنی ذلت محسوس کرتا تھا، اس قدر ذلت محسوس کرتا تھا کہ اس بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج بھی کعبۃ اللہ شریف کی دوسری جانب بہت سارے ایسے حاجی ہیں جو جاتے ہیں، اس جگہ کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ آج بھی سعودی گورنمنٹ نے اس جگہ کو چار دیواری کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ بچے جو دنیا میں آتے ہی ان کے والدین نے انہیں دفن کر دیا۔ یہ معاشرہ تھا، جہالت کی امداد تھی۔ اور پھر ایک مرتبہ ایک نے آ کے قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ، میری ایک بچی تھی اور میرے یہاں بچی پیدا ہوئی، میری بیوی نے منہ چھپا، مطلب مجھ سے یہ خبر چھپا کے رکھی، پھر وہ بڑی ہو گئی، 6-7 سال کی ہو گئی، وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے لیے جب میں کھانا کھاتا مجھے کھانا کھلاتی، نوالے بنا کے دیتی، پانی پلاتی، میں آتا تھا تو میری خدمت کرتی تھی، میرا پسینہ صاف کرتی تھی، وغیرہ وغیرہ، مطلب باتیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں رہے۔ اور پھر اس نے جب یہ باتیں کری کہ جناب میں نے اس کے ماں کو ایک دن کہا کہ اس کو تیار کرو، اس کی ماں نے اس کو تیار کیا، نہلا دھلا کے تیار کر کے جب میں اسے لے گیا جنگل، وہ سمجھی کہ میں کھیلنے کے لیے لے جا رہا ہوں، اور وہاں میں نے مٹی کھودی، وہ میرے ساتھ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودتی رہی، پھر میں نے اس کو گڑھے میں ڈال دیا، پھر میں اس پہ مٹی ڈالتا رہا، اور آخر وقت تک وہ مجھ سے یہ سمجھتی رہی کہ میرے بابا مجھ سے کھیل لیں۔ آج بھی عالم یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اکثر گھروں میں اکثر جگہ پر اگر بچی پیدا ہوتی ہے، لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور پے در پہ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین لڑکیاں پیدا ہو جائیں، تو ہمارے ہاں آج بھی 2024 کی بات کر رہا ہوں میں، ان جہلا کی نسلیں آج بھی موجود ہیں کہ وہ اس لڑکی کو پتہ نہیں نحوست کی دلیل قرار دیتے ہیں، کیا کیا عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کے آنے کے 1400 سال کے بعد بھی اس قسم کی بیہودہ باتیں جب ہمیں اطلاع ملتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے تو یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا کلیئر واضح ہونے کے باوجود ہر چیز قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں نا آپ، تو اس معاشرے میں ایک نہیں، دو نہیں، 4 بیٹیاں آپ کو عطا فرمائیں، اور ان چاروں بیٹیوں کے ساتھ آپ کا جو محبت بھرا رویہ ہوتا تھا، اور ان بچیوں کو آپ جس طرح لے کر ان کی پرورش فرماتے تھے کہ عرب کے لوگ حیران ہو کر دیکھتے تھے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہیں بتاتے تھے کہ بیٹیاں اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے۔ دنیا کے اندر سینکڑوں لوگ ہیں جن کو
بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، بہت سے ہوتے ہیں جنہیں بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیٹے بیٹیاں ملا کے دیتا ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ترستے رہتے ہیں کہ ہائے ہمارے کوئی اولاد ہی نہیں ہے، وہ بے اولاد ہوتے ہیں۔ اور ایسے بے اولاد لوگوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ یار واقعی اولاد بڑی نعمت ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ چاہے نا تمہارے گناہوں پر تمہیں ایسے کر کے گرفتار کر لے، فوراً پکڑ لے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مہلت عطا فرماتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ایک بات یاد رکھو کہ جب موت کا وقت آئے گا نا تو وہ ایک لمحہ پہلے آئے گا، نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ گناہ پر اگر چھوٹ مل رہی ہے تو یہ چھوٹ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہت بڑا بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں دو جگہ پر ہے، یہ 14ویں پارے میں بھی ہے، اور آگے قرآن میں جب آئے گا اس دن بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آج دوسری جگہ ہے کہ اگر اللہ فوراً تمہاری گناہوں پر تمہیں گرفتار کر لے، تمہاری گرفت کر لے، فجر کی نماز کے لیے تم نہ اٹھو، وہیں پر ہی تمہاری گرفت ہو جائے، ادھر جھوٹ بولو وہیں زبان کی بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے ہیں، تو پھر تم جی نہیں سکتے، روئے زمین پر کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، صرف جانور ہی جانور رہیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ پروردگار عالم ہمیں گناہوں پر گرفتار نہیں کرتا، بلکہ مہلت دیتا ہے کہ میرے محبوب کے امتی ہو، جاؤ مہلت دی تمہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک نشانی بیان کی کہ ان لکم فی الانعام لعبرہ، یہ جو تمہارے پاس چوپائے ہیں، ان چوپایوں کے اندر بھی تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، غور کرو ذرا ان چوپایوں کو۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ جو کالی، سمجھ رہے ہیں، کالی ہوتی ہے بالکل گائیں، پھر اس کالی گائیں پر غور کرو کہ اس کے پیٹ میں ایک جگہ گوبر ہے اور اسی پیٹ میں خون بھی ہے، گوبر اور خون کے درمیان اس نے ایک آڑ بنائی ہوئی ہے، گوبر اور خون کے درمیان ایک آڑ بنائی ہوئی ہے، ایک نہر بنائی ہوئی ہے، اس میں سے تمہارے پینے کی چیز نکلتی ہے، میٹھا میٹھا دودھ، نہ اس کے اندر گوبر کی بو باس ہوتی ہے، نہ اس کے اندر خون کی پھٹک ہوتی ہے۔ وہ تمہارا پروردگار اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں سے دودھ کی نہر نکالتا ہے تمہارے پینے کے لیے، اور تم وہ دودھ پیتے ہو خوشی خوشی۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور پھلوں کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مٹھاس رکھی ہے، رزق رکھا ہے، میٹھے میٹھے پھل تمہیں کھانے کو ملتے ہیں۔ وہ ہماری آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ پھل کہاں کھاتی ہے، وہ تو ڈائریکٹ پیزے کھاتی ہے، وہ تو پیزا چاہیے، سموسا چاہیے، برگر چاہیے، چپس چاہیے، کباب چاہیے، کوفتہ چاہیے۔ ان کو کیا معلوم کہ ان پھلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نعمت رکھی ہے۔ یہ ہمارے سینکڑوں بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھل کھاتے ہی نہیں، افطاری کے اندر بھی پھل نہیں کھاتے۔ کھجور اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کھانے کی تاکید کی ہے کہ سحری میں کھجور کھایا کرو، اور حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ بہترین سحری وہ ہے جس میں کھجور کھائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں سحری میں کھجور کون کون کھاتا ہے بھائی؟ ایک آدمی، دو، تین۔ اب اتنے بڑے شہر میں 3 آدمی کھجوریں کھاتے، چوتھا میں ہوں، 4 آدمی کھجوریں کھاتے، 4 کروڑ کے شہر میں 4 آدمی کھجوریں کھا رہے ہیں، باقی کیا کریں؟ کھجور۔ پھر کھجور کو کھانے کا طریقہ کار یہ کہ آپ کھجور کے اندر کی گٹلی نکال دیں، اس کے اندر بادام رکھ کے کھائیں، اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں تل آتا ہے نا، تل بھر کے کھائیں،
ہاں یہ دیکھو جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، جوان بڑھاپے میں بھی جوان ہیں، بتا رہے سبحان اللہ کا مطلب سمجھ جائیں آپ کہ کھجور کے اندر تل بھر کے آپ کھائیں گے صبح اور شام، تو پھر آپ مجھے آ کر کے خود ہی کہیں گے امام صاحب سبحان اللہ کیا بات کی آپ نے. ہر چیز کھانے کا طریقہ کار ہے. پھر کھجور دودھ کے ساتھ ملا کے اس کا شیک بنا کے، یہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. یہ سب چیزوں کے اندر یہ اللہ نے نعمتیں اتاری ہیں تمہارے کھانے کے لیے. یہ پٹھوں کا درد، یہ گھٹنوں کا درد، یہ ٹخنے کا درد، یہ کمر کا درد، یہ چہرے کے اوپر جھریاں، یہ سستی کاہلی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اگر استعمال کرو تو ان نعمتوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر سے جوانی کی دولت عطا فرما دے گا. پھر فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے کہ تم پہاڑوں میں اپنا گھر بناؤ اور درختوں سے، پھولوں سے، مختلف جگہوں سے جا کر کے رس جمع کرو. یہ مکھیاں اپنے چھتے سے نکلتی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتی پھرتی بھی جاتی ہیں. توجہ ہے، یہ مکھی جو ہے شہد کی مکھی اپنے چھتے سے نکل کے باغوں میں چلی جاتی ہے، کہاں کہاں گھومتی پھرتی، رس چوستی پیستی، پھر واپس آتی ہے. کون ایسی ذات ہے جو اس مکھی کو لے کے جا رہا ہے، اور وہ کون ایسی ذات ہے جو واپس اس کو گھر لے کے آ رہا ہے؟ مکھی کو راستہ یاد ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، یہاں سے واپس آنا ہے، اور وہ مکھی جا رہی ہے اور آ رہی ہے. اور پھر وہ مکھی ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، کہ وہ مختلف پھلوں سے رس چوستی ہے اور اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اور پھر وہ جو اپنے پیٹ میں ڈالتی ہے، پھر اپنے پیٹ سے جب نکالتی ہے وہ مختلف قسم کا رس پی کر کے، تو وہ ایک رنگ ایک ذائقے کا ہوتا ہے. اور اس میں قرآن نے کہا کہ فیہ شفاء للناس، ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں درد ہو رہا. آپ نے فرمایا شہد پیو. چلے گئے، پھر آئے عرض کیا تو پھر درد بہت اور درد بڑھ گیا. حضور نے فرمایا پھر پیو. پھر پیا، پھر چلے گئے، پھر آئے، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، اب تو برداشت ہی نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا پھر شہد پیو. تیسری مرتبہ جا کے چوتھی مرتبہ بڑی مشکل سے اس نے پیغام بھجوایا کہ اب تو میں آنے کے بھی قابل نہیں. حضور نے فرمایا پھر دوبارہ شہد پیو، تیرا پیٹ جھوٹا ہے، رب کا قرآن سچا ہے، اسی میں شفا ہے. اور جب وہ چوتھی مرتبہ شہد پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا یابی عطا فرمائی. اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہ تم کو تمہاری پوری عمر تک پہنچاتا ہے. یتوفا، وفا کا مطلب ہوتا ہے پوری عمر تک پہنچنا. اسی سے یہ لغوی معنی ہے اس کا. اسی سے وفات ہم بولتے ہیں نا اردو میں، وفات. وفات کا مطلب مرنا نہیں ہوتا، پہلے تو یہ اپنے ذہن نشین کر لیں. وفات کا مطلب جو ہے پوری عمر تک پہنچنا ہوتا ہے. وفات کا مطلب مرنا ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، وہ سیکنڈ میننگ ہے. فرسٹ میننگ جو ہے پوری عمر تک پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری عمر تک پہنچاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کئی ایسے ہیں جو پھر بڑھاپے کی منزل کو بھی پہنچتے ہیں نا، بڑھاپے میں پہنچ کے لا یعلم بعد علم شیئا، جاننے کے بعد پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. بڑھاپا یہ کہتا ہے ایسا مطلب یہ کہ حصہ ہے عمر کا کہ جس میں انسان بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، بہت ساری عادتیں اس کی تبدیل ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بڑھاپے سے محفوظ و معمون فرما. جو ہم کہتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَرَمِ۔ تو حرم کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں غم سے بچا، حزن سے بچا، اور عجز سے بچا، کمزوری سے بچا۔ یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں کہ بڑھاپے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچنے کی دعا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ۔ دیکھیں کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، وہ نظام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بعد میں سے بعد کو رزق پر فضیلت دی ہے، بعد کو بہت زیادہ پیسے دیے، بہت رزق کی فراوانی دی ہے، ہر چیز کی ان کے پاس ریل بیل ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ فَوَالَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت پر جھگڑتے ہو، وہ کی مرضی ہے، ہر معاملے میں، صرف پیسے کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم رکھی ہے۔ کسی کو نصیحت کرنے والا بنایا ہے، اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ نصیحت کرتا ہے، اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا ہے۔ سب نصیحت کرنے والے نہیں ہو سکتے، ہر ایک کو نصیحت کرنی نہیں آتی۔ اس طریقے سے ہر کوئی اس منصب پر نہیں بیٹھ سکتا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے علامہ، مولانا اور پیر طریقت، رہبر شریعت ہر کچھ بننے کے لیے تیار ہے۔ ایسا نہیں، ہر شخص نصیحت کرنے والا نہیں۔ پیسے کسی کو زیادہ دیے، جس کو پیسے زیادہ دیے ہیں اس کی بھی آزمائش ہے، اور وہ حدیث میں نے درس حدیث میں سنائی تھی۔ جو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے محدود، تو محدود وقت میں جلدی جلدی سارا معاملہ سمیٹنا ہوتا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا قصہ سنایا کہ وہ 3 میں ایک گندھا تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک بہت زیادہ کمزور تھا، یعنی پیسوں کے معاملے میں۔ تو اس انسانی لباس میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، بولے بتاؤ تم اپنی ایک خواہش بتاؤ، میں تمہاری خواہش پوری کر دوں۔ میں آنکھیں دے دو مجھے، آنکھیں دے دیں۔ گنجا تھا، اس کو بال دے دیے، اور اس کے ساتھ بھی کچھ دے دیا نا، مال بھی دے دیا، پیسہ بھی دے دیا، کسی کو اونٹنیاں دے دیں، کسی کو بکریاں دے دیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے سب کے تینوں کے حالات بہتر کر دیے۔ اب وہ فرشتہ چلا گیا، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد پھر دوبارہ وہ ایک اندھے کے بعد اندھا بن کے آیا کہ میں ایک ضرورت مند ہوں، راستے میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ وہ ہے، فلانا ہے۔ اس نے مطلب رونا دھونا شروع کر دیا، جیسے کہ ہمارے کراچی والے کرتے ہیں۔ آپ کسی سے پیسے مانگ لیں اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، مدرسے کے نام پر، مجال ہے جو وہ آپ کو 1 روپیہ دے دے۔ اسی لیے تو کراچی میں ٹھگ پیدا ہو گئے، آپ سے ٹھگ لیں گے، آپ سے پیسے ٹھگ لیں گے، ٹھگ کر آپ کو شتر مرغ کھلائیں گے، آپ ہی سے ٹھگیں گے پھر آپ کو کھلائیں گے بھی۔ آپ سے پیسے ٹھگ لیں گے گن پوائنٹ کے اوپر۔ شرافت سے تو کراچی والے دیتے ہی نہیں نا، اگر شرافت سے مانگو کہ بھائی اللہ کے نام پہ دو تو نہیں دیں گے۔ تو جب نہیں دیا اس نے، تو اس نے یاد دلایا کہ تم یاد کرو تم کبھی اندھے بھی تھے۔ تو اس نے کہا اندھا تھا تو کیا ہوگا بھائی، اور اللہ نے تمہیں نعمت دی نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، بالکل دی، لیکن محنت تو میں نے کی تھی۔ اللہ نے دی لیکن محنت تو میری تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا تینوں کے بعد وہ فرشتہ جاتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ تینوں سے کہتا ہے کیونکہ تم نے اللہ کی کفران نعمت کی ہے، لہذا میں تم کو واپس سے تمہارے پہلے والے حال پہ ڈالنا ہوں۔ میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ ایک آدمی ہماری مسجد کا نمازی بڑا خوشحال تھا، پیسے بھی تھے، فیکٹریاں بھی تھیں، مال مسالہ بھی ٹھیک ٹھاک، پھر اچانک ساری فیکٹریاں اس کی ختم ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا، یہ عالم ہو گیا کہ وہ ہمارے سے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا کہ مجھے بھیک دے دو۔ میں نے کہا بھائی ایسی کیا مصیبت پڑ گئی؟ کہ سب بک گیا، فیکٹری ویکٹری یہ وہ سب چلا گیا، وہاں پڑا رہتا ہے۔ یہاں پر پہلے یہ ہوتا تھا تم تراک کے ساتھ کپڑے وپڑے پہن کے گاڑی میں آ رہے ہیں، اب وہاں پڑے ہوئے، ٹکے کے بھاؤ نہیں پوچھ رہا۔ پہلے جب گاڑی میں آتے سارے لوگ ملتے بھی تھے۔ تو ہمارے یہاں ماحول ہے نا، آپ بڑی والی گاڑی میں بیٹھ کے آئیں تو پولیس والے، رینجرز والے، آرمی والے سب آپ کو سلام کرنے آتے ہیں،
ویسے آپ خالی کرتا پہن کر پیدل پیدل جا رہے ہوں گے تو آپ کا اپنا سگا بھائی بھی آپ کو سلام نہیں کرے گا. تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی، تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، وہ نعمت اس نے واپس لے لی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ وہ ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وعفدا ورزقکم من الطیبات. اس پروردگار نے تم کو تمہارے سے بیویاں عطا فرمائیں، بیٹے عطا فرمائے، پوتے عطا فرمائے، پورا خاندان تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. چاہیے تو یہ کہ تم اس کا شکر ادا کرتے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ اس دن نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. یہی مضمون 5ویں پارے میں آ چکا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جب سب آ جائیں گے تو پروردگار عالم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کو جمع فرمائے گا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھے گا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، یہ بتاؤ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ جتنے انبیاء کرام کھڑے ہیں، ان انبیاء کرام کی یہ امتیں کھڑی ہوئی ہیں، تم یہ گواہی دو کہ ان امتوں نے اپنے نبی کی بات کو مانا، اپنے نبی کے پیغام کو سنا یا نہیں سنا. تو یہ جو گزشتہ امتیں یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں احتجاج کریں گے کہ یا رب کریم یہ کیسا، یہ تو ہمارے بعد آئے تھے، یہ اب ہمارے بارے میں گواہی کیسے دیں گے؟ گواہی تو وہ دے گا جو موجود ہوگا، یہ تو بعد آئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، جس کو میرے محبوب کے امتی کلیئر کریں گے وہی جنت میں جائے گا. زور دے، جس کو میرے محبوب کی امتی کلیئر کریں گے. اچھا بھائی وہ کہیں گے ٹھیک ہے وہ تو ہے، لیکن کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ امتی کیسے دے رہے ہیں، یہ تو بعد میں آئے تھے. تو رب کائنات پیارے محبوب کے امتیوں سے کہے گا بھائی تم بتاؤ، اب تم بتاؤ ان کو کہ تم کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ کیوں دے رہے ہو. تو یہ کہیں گے کہ یا رب کریم تو نے جو نبی ہمارے پاس بھیجا، اسے جب تو نے ہمارے پاس بھیجا تو اس نبی نے ہمیں گزشتہ تمام انبیاء کرام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کیے، ان کی امتوں کے قصے بیان کیے، کیونکہ ہم تیرے نبی پر ایمان لے آئے تھے کہ وہ سچے ہیں، لہذا ان کی سب باتوں پر بھی ایمان لے کر آئے. اور ہم یہ ایمان رکھتے تھے کہ وہ غیب دان نبی ہیں، انہیں پردے کے پیچھے کا، دیوار کے پیچھے کا علم تو نے عطا کیا ہے. تو گویا ایمان والوں کے دو حصے ہوں گے، ایک وہ ہیں ایمان والے جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، ایک وہ ہیں ایمان والے جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے. تو سوال ان سے ہوگا جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں نبی کو علم غیب ہے. تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ بتاؤ پھر، کہا ہم تو مانتے تھے کہ رسول پاک کو علم غیب ہے، ہم تو یہ بات مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اب جب ایک طرف تو حضور کے امتیوں نے گواہی دے دی، تو اب مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس مقام پر وجئنا بکا محبوب، وہ وقت یاد کے کیسا ہوگا کہ جب اپنی زبان میں بولوں تو بھائی گوٹ پھنس گئی نا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بعد میں ہماری گواہی کیسے دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، ان سب کے اوپر محبوب اب ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. اب حضور گواہی دیں گے کہ ہاں میرے امتی صحیح کہہ رہے ہیں. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی اس گواہی کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور جب حضور مہر لگا دیں گے تو محبوب کے امتیوں کی کلیئرنس دینے کے بعد دیگر امتیں جنت میں جائیں گی. اپنا مقام اور مرتبہ پہچانو.
رمضان کا یہ مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اتنا قرب حاصل کر لو کہ پروردگار عالم تمہیں کل بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے شفاعت میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔